الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم اذان سنو تو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر اس درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں. لہذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عز و جل اذان کا جواب دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا، گناہ بخشوانا کس قدر آسان کر دیا ہے. مگر افسوس اتنی آسانی کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے. اللہ اکبر یہ 2 کلمات ہیں. اسی طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طریقے سے یہ اذان میں 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے. جبکہ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ صلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے. تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل
اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے، جبکہ اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان ڈھیروں ڈھیر نیکیاں بھی ملتی ہیں، ڈھیروں گناہ معاف ہوتے ہیں، ڈھیروں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کام صرف اتنا سا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ آئیے کہ ایمان افروز حکایت حدیث پاک کی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اذان کا جواب دینا یہ اپنی عادت بنائیے کہ عموماً ہمارے گھروں کا ماحول کیونکہ مکمل طور پہ دینی ماحول تو نہیں ہے، لہذا گھروں میں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور فل آواز میں، فل ساؤنڈ میں گانے باجے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ گھر میں خواتین اپنے اپنے کام انجام دے رہی ہوتی ہیں، بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، باہر جائیے تو باہر کوئی کیرم ڈبو میں مصروف ہے، تو گلی کونوں پہ بیٹھ کر کچھ گپیوں میں مصروف ہے۔ تو آج کل کی وبا یعنی موبائل کا بے جائے استعمال، تو کتنے ہی لوگ اذانوں کے اوقات میں موبائلوں میں مصروف ہوتے ہیں، فضول کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو انہیں ڈر جانا چاہیے۔ یہ عبرت انگیز بات بھی سنیے کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ عز و جل خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ علامہ حفیظ تو ڈر جانا چاہیے کہ مسلمان کی سب سے اہم، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ایمان ہی ہے۔ خدا نخواستہ اذان کے وقت دنیاوی کام یا فضول باتوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے توبہ کیے بغیر مر جانے کے بعد اگر ہم پر راز یہ کھلا کہ ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہی نہیں، کوئی کام ایسا کر گئے ہوں کہ جس سے ایمان ہمارا ضائع ہو چکا ہو، تو بہرکیف مقام عبرت ہے، سوچ و فکر کرنے کا لمحہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کس قدر ناگفتگو ہو گئی ہے کہ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ اذان کو سننے کی طرف دھیان۔ جب اذان سنتے ہی نہیں تو پھر اذان کا جواب کیسے دیں گے؟
لہذا مرنے سے پہلے بیدار ہو جائیے کہ مرنے کے بعد پھر موقع نہ ملے گا. کبھی زندگی ہے توبہ کر کے اب جو ابھی اذان سنے آپ کے قریب کی مسجد سے یا کہیں سے بھی جب اذان کی آواز آپ کو آئے وقت کی جو اذان ہو تو اس کا جواب دے دیجیے گا. کیونکہ آج کل گھر گھر میں ٹی وی بھی ہے، ماہ رمضان المبارک بھی ہے، مختلف چینل سے اذانیں بھی آتی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض چینل پر ریکارڈ شدہ اذان لگائی جاتی ہے. اس ریکارڈ شدہ اذان کا جواب ضروری نہیں، جبکہ چینل پر جیسے مدنی چینل ہے الحمدللہ، تو جب لائیو براہ راست اذان آ رہی ہو کسی بھی نماز کے وقت کی تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. محلے کی مسجد سے جب اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئے تو آپ برائے مہربانی اپنی فکر آخرت کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے جو بھی کام آپ کا ہے آپ اس کو چھوڑ دیجیے. اگر خواتین ہیں گھر میں کچھ کھانا بنا رہی ہیں، بالفرض رمضان مبارک ہے، کوئی افطار کا سامان تیار کر رہی ہیں تو تھوڑی دیر رک جائیے. اذان بمشکل 5-7 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیجیے آپ. اسی طرح اسلامی بھائی اپنی دکانداری میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے تو جب اذان کی آواز کانوں میں آئے تو اسی وقت کچھ دیر کے لیے اس کام کو روک دیجیے. اس سے یقیناً آپ کو یہ ڈھیروں اجر و ثواب بھی کمانے کا موقع آئے گا اور شریعت پر عمل کا بھی موقع ملے گا. اللہ اور رسول بھی راضی رہیں گے. اور کیا عجب کہ یہ عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے، جیسا کہ ہم نے حدیث پاک کے واقعے میں سنا کہ وہ صحابی رسول ان کے متعلق فرمایا گیا کہ جب بھی اذان سنتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد دنیا میں ہی دیگر صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ان کی مغفرت ہو گئی، جنت میں ہے. کیا تھا تو اب ہمیں یہی کرنا ہے کہ جب بھی اذان سنیں گھر میں مرد حضرات توجہ دیں، خواتین کا اس طرف دھیان دلوائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جب آپ بیٹھ کر جب اذان ہو رہی ہو تو سب کام چھوڑ کے جب آپ خود بیٹھ جائیں گے، اشارے سے بچوں کو بھی بٹھا لیں گے محبت سے پیار سے، تو یقیناً وہ بھی یہ اذان کا ادب کرنا ابھی سے سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی عادی ہو جائیں گے اور وہ بھی اذان کو سن کر اس کا جواب دینے کے عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور جو کوئی عمل کرے گا اس کے بھی بارے نیارے ہو سکتے ہیں. نیت کر لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد جو بھی اذان ہوگی، جو اذان ہم سنیں گے تو پہلے سب کام جو بھی کام ہو اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر خاموش رہ کر اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گھر میں اگر ٹی وی وغیرہ چل رہا ہوگا تو اس کو بند کر دیں گے یا کم از کم اس کی آواز بالکل بند کر دیں گے اور پھر توجہ سے غور سے ہم اذان کو سنیں گے اور پھر دیے ہوئے سنے ابھی جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اذان کا جواب بھی دیں گے. ایک دفعہ اور سن لیجیے، جس طرح مؤذن کی آواز آپ سنتے جائیں یعنی وہ اللہ اکبر کہے تو جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کر چپ ہو اس کے فوراً بعد آپ نے کہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہیں کہنا. بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کر چپ ہو فوراً آپ کہہ دیں اللہ اکبر. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی وہ کہہ کر چپ ہو فوراً آپ کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دیگر کلمات اس طرح آپ دہراتے رہیے. اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی مسنون دعا بھی پڑھ لیجیے جو عموماً پڑھی جاتی ہے، جس کی فضیلت ابھی ہم نے سنی. سرکار مدینہ علیہ السلام کے لیے اس میں وسیلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جاتا ہے. تو جو حدیث پاک سنی اس پہ عمل کی نیت سے اذان کے بعد کی دعا بھی آپ یاد کیجیے اور اس کو پڑھا کیجیے تاکہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں. اور درود پاک بھی اول آخر پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ سونے پہ سہاگا ہوگا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بظاہر مختصر سا عمل ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان اجر و ثواب رکھا ہے جو کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کیا.
اللہ تعالی ہمیں توجہ سے اذان کو سننے کی اور اذان کا جواب دینے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک بہت ہی ایمان افروز مختصر سی حکایت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا زبیدہ خاتون۔ یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ وقت گزرے ہیں، تو ان کی زوجہ تھی، یعنی ان کی بیگم تھی، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا، تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا معاملہ کیا ہوا، مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو زبیدہ نے بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اور ہوا اس وجہ سے کہ اپنی زندگی میں یعنی دنیا میں ایک روز مجھے پیاس لگی اور میں نے خادمہ سے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ وہ خادمہ پانی لے کر آئی، پانی کا پیالہ مجھے پیش کیا، میں نے وہ پیالہ خادمہ کے ہاتھ سے لیا، وہ پینے کے لیے جیسے ہی منہ کے قریب لے گئی تو اتنے میں اذان شروع ہو گئی۔ اذان کے کلمات جیسے ہی میرے کانوں میں پہنچے تو میں نے پیالہ منہ سے دور کر لیا اور اپنی پیاس کو برداشت کیا، اور اذان کو خاموش رہ کر میں نے سنا یہاں تک کہ اذان پوری ہو گئی۔ اذان پوری ہونے کے بعد میں نے وہ پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس دن کے اذان کے اس ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ! تو دیکھیے کیسا کرم ہوا۔ اور اس حدیث پاک میں جس میں اذان کے جواب کی فضیلت ہم نے سنی، اس میں تو دیکھیے ایک اور بات بڑی پیاری ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت کی جو خواتین تھیں وہ آخرت کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں کس قدر حریص تھیں۔ آج ہم دنیا کے معاملے میں اپنے مرد جو ہے وہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور عورتیں اپنے مردوں کا خیال رکھتی ہیں۔ کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، کوئی چیز فری میں مل رہی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے لے لیں، تو اپنے عورتیں چاہیں گی کہ اپنے مرد کے لیے لے لیں، مرد چاہیں گے کہ اپنی عورت کے لیے لے لیں، ہے نا، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن نیکی کی حرص کسی کو نہیں ہے۔ بظاہر ہوں گے اللہ کے پیارے بندے، لیکن وہ کتنے ہوں گے؟ آٹے میں نمک، یعنی ماحول ہمارا اس کے برعکس ہے۔ حالانکہ ہماری حرص ایسی ہونی چاہیے کہ جن اسلامی خواتین کو تھی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب اجر و ثواب بتایا عورتوں کے لیے تو وہ فوراً انہوں نے عرض کی کہ یہ تو ہمارے لیے، ہم عورتوں کے لیے، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے مرد کیوں محروم رہے اس ثواب سے، تو فوراً عرض کر دیا کہ رسول اللہ ہمارے مردوں کے لیے اس پہ کیا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ! سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کے قربان مسلمان مردوں ہوش کرو کہ پیارے آقا علیہ السلام کیسی شفقت فرما رہے ہیں۔ جو عورتوں کو ثواب تھا اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا مردوں کے لیے دگنا یعنی ڈبل اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو اللہ عز و جل ہمیں اذان کا ادب کرنے، اس کو خاموش رہ کر سننے، اس کا جواب دینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔